عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کا اہم اور بنیادی فریضہ ہے، اس کے بغیر دین نامکمل ہے، جیسے کہ انسانی دھڑ جو ہے سر کے بغیر نامکمل ہے۔ جس انسان نے اللہ رب العزت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو سمجھیں اس کا دین مکمل ہی نہیں ہے۔ اور اس ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے، قرآن عظیم الشان کی 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، احادیث میں سے 210 احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں اور ان انسانوں میں سے جتنے بھی قطب ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، وہ پوری کائنات کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کسی بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے صحابی کا مرتبہ کہ ساری کائنات کے قطب ابدال جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا قیمتی اثاثہ ہے صحابی، لیکن ان صحابہ نے حضور کی 23 سالہ زندگی میں تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، دین کے دوسرے کاموں کے لیے اگر اپنی جانیں نشاور کی ہیں تو ان کی تعداد 259 ہے، ان کی تعداد 259 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پہلی جو جنگ لڑی گئی وہ جنگ ختم نبوت پر لڑی گئی ہے، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی ہے، وہ یمامہ کے اندر لڑی گئی ہے۔ اسی ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ساری دین کی سربلندی کے لیے جانثار صحابہ کی تعداد 259 ہے۔ صرف ایک ختم نبوت کے اوپر جو جنگ لڑی گئی ہے، ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف، اس میں صحابہ کی شہادت کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کی عظمت، میرے ماں باپ اس پر قربان، ہم سب کے ماں باپ اس پر قربان، میرا جسم اور میری جان اس پر قربان۔ نبی کے بدلنے سے امت بدل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث فرمایا اللہ رب العزت نے، ان کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو وہ یہودی نہیں رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بھیجا ہے، نبی کے بدلنے سے امت بدل گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے وہ کافر نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کے بدلنے سے امت بدل گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی جھوٹے نبی کو مانتا ہے تو وہ اس امت کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، نبی ہے، لعین ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ ہمیں شدت سے محبت ہونی چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ڈاکوں کے ساتھ ہمیں اتنی ہی شدت سے نفرت ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، ان دونوں کا طرف اشارہ کر دیا تھا۔ ان دونوں نے حضور کی زندگی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسود عنسی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں ہیں، آپ نے حضرت فیروز دہلوی کو حضرت اسود عنسی کی طرف بھیجا ہے کہ تم ذرا اس کا قلع کما کر کے آؤ، اور اس وقت اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب فیروز دہلوی جاتے ہیں، اسود عنسی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا قلع کما کر دیتے ہیں، پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ آپ کے پردہ فرمانے سے پہلے حضرت جبریل نے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو یہ خبر دے دی ہے کہ آپ کا جو ختم نبوت کا مجاہد اسود عنسی کو قتل کرنے گیا تھا اس نے اپنا کام تمام کر لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی معرفت سے وہ خبر صحابہ کو بتا دی ہے کہ فیروز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مسیلمہ کذاب، اس نے اپنے 2 قاصد حضور کی خدمت میں بھیجے ہیں حضور کی زندگی میں، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ قاصد جو ہے روکا لے کے آئے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قاصدوں کو کہا ہے کہ تم بھی مسیلمہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم بھی اس کو نبی مانتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر بین الاقوامی سطح پر سفیر کو قتل کرنے کا جو ہے رکاوٹ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھیے کہ ان 2 قاصدوں میں سے ایک جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کے ساتھ مارا گیا ہے، اور دوسرا جو تھا قاصد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ حضرت عمر کے پاس کسی کام سے آیا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ اب تو سفیر ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا ہے، لہذا اب معافی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق
کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ جس دور میں بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے سامنے آیا ہے، اس اسلامی مملکت نے اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا ہے اور اس کا کلا کما کیا ہے۔ اور جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی ڈائریکٹ دعائیں ان کی پشت پر ہوتی ہیں۔ 1985 کا واقعہ ہے، سندھ کے اندر عبدالحق نامی مرزائی ہے، اس کا کسی بات پر ایک مسلمان حاجی محمد مانک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حاجی محمد مانک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت عبدالحق نامی مرزائی کا سر تن سے جدا کر دیا ہے اور اپنے آپ کو اس وقت پولیس چوکی میں لے گئے ہیں۔ اس وقت تھانے دار جو تھا وہ سید تھا، اس نے حاجی محمد مانک رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس تھانے دار کی گھر والی جو ہے وہ سید زادی ہے، ان کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، میرا ایک مہمان آیا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس نے اسی وقت اپنے شوہر کو جگایا ہے، وہ جو تھانے دار سید تھا، اسے کہا ہے کہ تمہارے پاس بے شمار مجرم ہمیشہ تمہارے تھانے میں آتے رہے ہیں، کسی کی سفارش کوئی وڈیرا کرتا ہے، کسی کی سفارش کوئی جگیردار کرتا ہے، کون سا ایسا مجرم کل تمہارے اس جیل میں اور تھانے میں آیا ہے؟ فرمایا کہ فلاں حاجی صاحب آئے ہیں۔ کہا کہ ان کی شفاعت تو حضور نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مقدمہ عدالت میں پہنچتا ہے، جید علماء کرام وہاں پہنچتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ سندھ کا غوث علی شاہ تھا، اس وقت بعد میں وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے، وہ ان کی طرف سے اس وقت وکیل تھا۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ آپ حاجی صاحب سے کہیں کہ یہ تھوڑا سا بیان بدل دیں تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا جلندری نے کہا کہ تم بیان بدلنے کا کہہ رہے ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ اس عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر یہی حاجی بیان کر دے کہ میں نے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کیا ہے، اس کو پھانسی ہوتی ہے تو بے شک ہو جائے، لیکن امت مسلمہ کو خبر ہو جائے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے رعایت نہیں ہے۔ حاجی محمد مانک رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا جلندری سے کہا کہ یہ وکیل نہیں سمجھے گا، آپ ذرا میرے پاس آئے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ وکیل آتا ہے پہلے حاجی صاحب کے پاس کہ آپ تھوڑا سا بیان بدل دیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے، جان سے زیادہ ایمان قیمتی ہے۔ حاجی صاحب نے محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ کو بلایا ہے اور ان کو کہنے لگے میں نے 7 حج کیے ہیں، میں نے 20 عمرے کیے ہیں، حضور کے روضے پر بارہا گیا ہوں، مسجد نبوی میں نے اعتکاف کیا ہے اور پایا کہ بڑے بڑے بزرگوں سے میں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ خواب میں حضور کی مجھے زیارت ہو جائے، لیکن جب سے میں نے اس مرزائی ملعون کو قتل کیا ہے، ہر رات میں حضور کی مجھے زیارت ہو رہی ہے، جب بھی میں سوتا ہوں مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے، مجھے پھانسی دیتے ہیں تو دے دیں، میں کبھی بھی اپنا بیان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ایک فوج ہوتی ہے، فوج کے 2 حصے ہیں، ایک فوج ہوتی ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ایک فوج وہ ہوتی ہے جو دفاتر کے اندر بیٹھتی ہے، جو عدالت کے اندر بیٹھتی ہے۔ مملکت کے سامنے وہ فوج کا حصہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے وہ زیادہ قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرنے والے بھی ایسے ہی ہیں۔ دین کے سارے شعبے اپنے ہیں، دین کے سارے شعبوں میں کام کرنا اہم ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ ایسے ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکورٹی گارڈ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آج ختم نبوت کے عنوان پر صرف 5 منٹ مجھے دے دیجئے، آپ کا ایمان تازہ نہ ہوتا مجھے کہہ دینا۔ راجپال نامی شخص جو ہے لاہور میں ہے، اس نے ایک رنگیلا نامی کتاب لکھی ہے، اس میں حضور کے بارے میں توہینی کلمات لکھے ہیں، امہات المومنین کے بارے میں توہینی کلمات لکھے ہیں۔ حضرت عائشہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جید علماء کرام کو لاہور بلایا ہے اور لاکھوں کا مجمع ہے اور ادھر اپنے خطیبانہ انداز میں ان کو سمجھایا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دلائی ہے۔ فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس بی بی فاطمہ آئی ہے، رات میں فلاں شخص کے پاس بی بی فاطمہ آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ابو جان کے دشمن کا کیا بنا؟
کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا جو ہے خاتمہ کر دے کہ اس نے جو کتاب شائع کی ہے یا وہ مصنف نہ رہے یا وہ کتاب پڑھنے والی زبانیں نہ رہیں؟ اسی وقت مجمع سے ایک لوہاری گھر کا خاندان کا ایک لڑکا اٹھتا ہے اور اسی وقت جا کر اس کا کلا کما کر دیتا ہے اور اس کا نام ہے غازی علم الدین شہید۔ سبحان اللہ۔ غازی علم الدین شہید کو جس جیل میں ڈالا گیا تھا، جیل کے جس کیبن میں ڈالا گیا تھا، اس کے بعد ہماری اسی ختم نبوت کی تحریک کے ایک بزرگ ہیں قاضی احسان احمد شوجابادی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی اسی تحریک میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب وہ جیل میں جاتے ہیں، جیل کا وارڈن جو ہے وہ ہندو ہے، وہ حضرت قاضی احسان احمد شوجابادی سے کہنے لگا ہے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے لیے یہ مبارک ہے کہ آپ کے جس جیل میں آپ ابھی بند ہیں، غازی علم الدین شہید بھی اسی جیل میں بند تھا۔ حضرت نے اپنی تھوڑی سی جو ہے خوشی کا اظہار کیا ہے، تھوڑی سی اپنی طرف سے لجاجت دکھائی ہے۔ اس ہندو نے کہا آپ کو ایک اور واقعہ نہ بتاؤں؟ وہ وارڈن تھا، اس نے کہا بالکل بتائیے۔ کہا کہ جب غازی علم الدین شہید کو جیل کے اسی حصے میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت میں کیا دیکھتا ہوں، ایک رات ہے، علم الدین شہید کے جیل کے اس کمرے میں روشنی پھوٹتی ہے۔ میں چونکہ وارڈن تھا، میں اس کے پاس گیا ہوں، اس کی تلاشی لی ہے کہیں اس کے پاس کوئی ماچس نہ ہو، کہیں اس کے پاس کوئی چراغ نہ ہو کہ صبح اس کو پھانسی ہونی ہے، کہیں رات میں یہ خودکشی نہ کر لے۔ میں تلاشی لیتا ہوں، کوئی چیز واپس مل نہیں ہے، میں واپس آ جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کمرے سے روشنی اٹھتی ہے، میں پھر جاتا ہوں، پھر کوئی چیز نہیں ہے، تیسری مرتبہ پھر جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا تم ہندو ہو، تم نہیں سمجھ سکتے ہو، آج آخری رات ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے حضور کے دشمن کو میں نے ختم کیا ہے۔ آج رات ہے، جب بھی میری آنکھ لگتی ہے حضور خواب میں آ جاتے ہیں، جب بھی میری آنکھ لگتی ہے حضور خواب میں آ جاتے ہیں۔ میں موضوع سے ہوں، حضور نے فرمایا کہ علم الدین روزہ رکھ کے افطاری میرے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا عظیم کام ہے میرے عزیز دوستو۔ آج پاکستان کے اندر جب بھی اس فتنے کے خلاف کوئی اٹھا ہے، اس کا انجام برا ہوا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو آپ اس پاکستان کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ مرزائی، یہ ملعون، یہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اسی اسلامی مملکت کے اندر ایک چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ آپ نے تحریف شدہ قرآن کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے، وہ اپنے الفاظ واپس لے، نہیں تو اللہ رب العزت اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی ہم پر جو نعمتیں ہیں، ہمارے جسم پر جو نعمتیں ہیں، دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت 2 آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں، کام کاج کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں، دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے ہیں۔ کیا منعم حقیقی کی یہ نعمتیں اس اللہ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اس کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کیا یہ نعمتیں کبھی استعمال ہوئی ہیں؟ کیا کبھی غم رسول میں ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ کبھی ختم نبوت کے کام میں استعمال ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا دل کبھی ختم نبوت کے کام کے لیے تڑپا ہے؟ ہمارے دماغ نے کبھی اس کے لیے سوچا ہے؟ میرے عزیز دوستو، منعم حقیقی کی یہ دی ہوئی نعمتیں اگر آج ہم نے ختم نبوت پر نہ لگائیں تو ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنا سانس لینا ضروری نہیں ہے جتنا حضور کی ناموس کی حفاظت ضروری ہے۔ لہذا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے حضور کے ناموس کی حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بشارتیں کسی میدان میں نہیں ملی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کا مجاہد بنائے، اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کا محافظ بنائے، اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنائے۔ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم چوکیدار بن جائیں، ہم وہ سپاہی بن جائیں۔ کل کو کسی کام کے لیے، ختم نبوت کے کام کے لیے ہمیں کسی بھی میدان میں اترنا پڑے گا، ہم انشاءاللہ اتریں گے۔ جان چاہو تو جان دیں گے، مال چاہو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔